یہ ہے تقدس جو حضور کے نام سے جڑا ہوا ہے اور اس کی حکمت ہوتا ہے. تو زندگی کا جتنا بھی نور ہے، زندگی کا جتنا بھی تقدس ہے، وہ ملتا ہے حضور کی چوکھٹ سے. اور اگر کسی کو بھی چوکھٹ نہیں ملی تو وہ آج بھی ظلمت میں ہے، وہ آج بھی اندھیرے میں ہے. یہاں آپ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں. یہ حضور کی سیرت کا نمایاں پہلو جو ام المومنین نے حضور کے سامنے بیان کیا وہ یہ تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا ہے. دوسری بات وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. تیسری بات وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نواز ہیں. اور پانچویں چیز وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ کے راستے میں کوئی مشکل میں پھنس جائے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے دکھائی دیں. یہ پانچ بس میں دیکھوں کہ میرے اندر آپ کے اندر اگر موجود ہیں تو ہمیں مبارک ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں یہ اوصاف حمیدہ، یہ حضور کی شخصیت کے نمایاں پہلو ہیں. اور ایک امتی کو اپنی تعلیم، اپنے نبی کے اخلاق کا عکس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن کفار سے تنگ آ کر شہر مکہ چھوڑ کے جانے لگے تو ابن الدہنہ جو قریش کا ایک سردار تھا وہ راستے میں ملا اور اس نے کہا ابوبکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا آپ کے شہر کے لوگوں نے تنگ کر دیا، میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا آپ جیسے لوگ شہر چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ابن الدہنہ نے کہا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ جیسے لوگ شہر چھوڑ کے نہیں جائیں گے. کیوں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے کمائی کرتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ. حضرت ابوبکر صدیق کو ابن الدہنہ نے کہا کہ تمہارے اندر یہ وصف ہے اور جس شخص کے اندر ایسے وصف ہو اس کو شہر بھی چھوڑ کے جانا چاہیے ورنہ شہر اکڑ جائیں گے. تو جو وصف میرے حضور کے تھے ابن الدہنہ نے کہا کہ وہ وصف ابوبکر میں ہے تو ابوبکر تو شہر چھوڑ کے نہیں جائے گا، تم مکے میں رہو گے. اب یہ تھا حضور علیہ السلام کی محبت کا عکس ہے. میں اور آپ ہم کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں، لیکن یہ صرف ہم زبان اور ہونٹوں سے کہتے ہیں. یہاں سے لفظ نکلتے ہیں، فضا میں بکھر جاتے ہیں. ہمارے کردار کے ساتھ کوئی جڑ کے دیکھے تو ہم کچھ اور ہوتے ہیں، کردار حضور کا کچھ اور ہے. تو اگر ہم واقعی عاشق رسول ہیں تو یہ پانچ وصف ہمارے اندر ہیں اور باقی بھی اوصاف جو حضور کی ان کا عکس ہمارے اندر پائے گئے. کم از کم یہ وصف ہماری زندگی کا لازم ہے. ایک عاشق رسول کا نصاب ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دہنہ کہتا ہے آپ کے اندر یہ پانچ چیزیں آپ کیسے جا سکتے ہیں شہر چھوڑ کے؟ تو میں اور آپ دیکھوں کہ ہم اگر دعویٰ محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا تو وضو کر رہے ہیں اور وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نکلنے دیتے ہیں. تو اگر میں ماں حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے جبکہ میں نے اس کا تمہیں حکم نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت. وضو کا پانی سے ہم اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، منہ پہ مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ لگے تو منہ پہ مل لیتے ہیں. حضور نے حکم تو نہیں دیا تھا لیکن محبت اس کا تقاضا کرتی ہے اور صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے. اللہ اکبر. صحابہ کی روایت حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اس بات میں کس نے ابھارا؟ انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں. تو اللہ کے محبوب کے جو ارشاد فرمایا وہ سن لیجیے. حضور نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے تو اس کو تین کام کرنے چاہیے. ایک تو جب بھی بولے سچ بولے، دوسرا اپنے ہمسایوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، اور تیسرا جب اس کے ساتھ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے. یعنی تمہارا وہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، تمہارا یہ عمل بہت اچھا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس عمل پر ہی تمہارا فوکس رہے اور تم ہمسایوں کے حقوق پامال کر بیٹھو. تمہارا فوکس اس عمل پہ رہے
کہ میرے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے لیکن تمہاری زبان سے جھوٹ نکل جائے. تو کہا یہ تمہارا عمل. اس پہ حضور نے نفی نہیں کی لیکن کہا کہ تم یہ اس لیے کر رہے ہو نا کہ اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت. تو کہا اگر یہ تم چاہتے ہو تمہیں یہ 3 کام بھی کرنا پڑے. تو جھنڈیاں لگاؤ میں اس کا انکار نہیں کرتا, چراغاں کرو میں اس کا انکار نہیں کرتا, آپ اپنی گلیوں کو سجاؤ آراستہ کرو یہ تمہیں اجازت ہے, لیکن کبھی ہمسایوں کے حقوق پامال نہ ہونے دیں. بلکہ میں ایک بات کہوں, شاید میرے کچھ ہم مسلک مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں, لیکن میں آپ کو کہوں کہ اگر اس بار آپ چراغاں نہیں کر سکتے اور آپ کے محلے کے اندر کچھ لوگوں کا میٹر اس لیے کٹ رہا ہے کہ وہ بل دینے کی اہلیت نہیں رکھتے, تو آپ چراغاں کرنے کی بجائے ان کا بل دے دیں تو اللہ کے رسول زیادہ خوش ہوگا. یہ تمہیں کرنا ہوگا, لوگوں کی ضرورتوں کا خیال. چراغاں بھی کریں اور بل بھی دیں یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کے اختیار میں اگر ایک چیز ہے تو آپ اگر یہ کر لیں تو حضور کی خوشنودی کا سبب ہو سکتا ہے. بلکہ میں نے تو ایک زمانے میں کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ جتنا جو ہے وہ چھت بنا کر کے مختلف گوٹے اور تاروں کی جتنے پیسے آپ گلی کے اوپر لگاتے ہو, تھوڑے سے پیسے اور ڈال کر کے اگر نیچے والی گلی پکی کر دو تو یہ تو صرف 10 دن کے لیے ہے اور وہ پوری عمر کے لیے ہے, تو میلاد والا رسول تم سے زیادہ خوش ہوگا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے, ہر پہلو سے دیکھنا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ایک بندہ بات کر رہا ہو, درست کر رہا ہو, آپ کو آپ کا عشق ضروری اس کے اوپر فتوے لگا رہا ہو, اس کو سوچ بھی لو کہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے, درست کہہ رہا ہے اور حالات کو پوری طرح سے نگاہ میں رکھ کے کہہ رہا ہے. اس لیے جو ہے وہ اپنے بدیروں کو ضرور سجاؤ, لیکن اگر آپ کی ہمسائیگی کے اندر اندھیرا ہے تو اس اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کرو, حضور خوش ہوں گے. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ. تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا, زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. وآخر دعوانا